سرکار کی آمد. پتہ ہے نا ربیع الاول شریف آ رہا ہے. یکم کب ہے پتہ ہے آپ کو؟ 25 اگست کو یکم ہے. سبحان اللہ. اس سال جو ہے کتنے سو سال گزر گئے ہیں؟ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. دوبارہ سوال بول دوں. جناب والا ایک بندہ خود تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کے دوران جناب والا کوئی معزز شخصیت آ جاتی ہے, کوئی معظم دینی آ جاتا ہے, یعنی کوئی عالم دین, مفتی اور استاد صاحب یا والد صاحب آ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کے لیے وہ قرآن پاک کو بند کر کے کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں. دوسرا سوال, بازاروں کے اندر اگر لوگ مشغول ہوں اپنے کام کاج میں اور اپنا کام کر رہے ہوں, اپنی مصروف, کوئی سبزی والا بیٹھا ہے, کوئی پرچون والا بیٹھا ہے, تو کیا جناب والا وہاں پر بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سرکار کی آمد. پتہ ہے نا ربیع الاول شریف آ رہا ہے. یکم کب ہے پتہ ہے آپ کو؟ 25 اگست کو یکم ہے. سبحان اللہ. اس سال جو ہے کتنے سو سال گزر گئے ہیں؟ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. جس طرح کل میں ایک بندے کی دیکھ رہا تھا نا, وہ آپ کے وہ کیا نام ہے, ان کا نام کیا ہے, شہزاد صاحب. ہاں جی, انہوں نے پیغام اچھا دیا, ویسے مجھے پسند آیا, کہ کیونکہ جب یہ میلاد کا موسم آتا ہے نا, لوگوں کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا, لائٹیں کیوں لگاتے ہیں, فلاں کیوں کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے میلاد کے موسم میں, 10 12 15 دن بعد انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے اس پہ. تو اعتراض کرتے ہیں لوگ, یہ کیوں لگائی لائٹیں, یہ جناب والا بازار کو کیوں سجایا, یہ لنگر کیوں پکایا, ساری چیزیں. اس سے تو بہتر تھا کہ کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں. بھئی اب کریں نا. ربیع الاول میں کیوں یاد آتا ہے غریب کی بچی, ربیع الاول میں کیوں یاد آتی ہے؟ آپ کو ربیع الاول میں یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ غریب کی بچی کا شادی کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں؟ نہیں بھائی. اس سال جس طرح انہوں نے کہا نا کہ خرچہ بھی ہوگا اور چرچا بھی ہوگا. ہاں جی, اس مرتبہ جس نے شادی کرنی ہے کسی بچی کی, 14 اگست والے دن کر لے, 14 اگست کے خرچے میں کر لے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال جو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی ہم گج وج کے منائیں گے. خرچے بھی ہوں گے, چرچے بھی ہوں گے, نعرے بھی ہوں گے, میلاد کی محفلیں بھی ہوں گی, لنگر شریف بھی ہوگا. سبحان اللہ. تو چلتے ہیں جی سوال کی طرف. سوال اگلا یہ تھا اور اہم بھی ہے. اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا, مفتی ذیشان قادری کو لائک شیئر بھی کریں اس کو. وہ یہ تھا, اور آپ کے لیے خاص کر اہم, آپ جو بیٹھے ہوئے, کہ کچھ بندے جناب والا یا طالب علم لگا لیں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں. مشغول سمجھتے ہیں, مصروف ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور ایسی صورت میں اوپر سے کوئی جناب والا بڑے مفتی صاحب یا عالم دین صاحب, معظم دینی کوئی آ جاتا ہے, ایون کے استاد آ جاتا ہے, یا جناب والا والد صاحب آ جاتے ہیں, کیا ان کے لیے, ان کے ادب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے بندہ کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے سوال. آج سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ دوبارہ سوال بول دوں. جناب والا ایک بندہ خود تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کے دوران جناب والا کوئی معزز شخصیت آ جاتی ہے, کوئی معظم دینی آ جاتا ہے, یعنی کوئی عالم دین, مفتی اور استاد صاحب یا والد صاحب آ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کے لیے وہ قرآن پاک کو بند کر کے کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بتائیں جی, جواب بتائیں جی. آپ نے پڑھا کہیں پہ اللہ کا بندہ ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ایک طرف بندہ آ رہا ہے. جی حسن صاحب,
وجہ اس کی جی قرآن پاک زیادہ عزیز ہے. تو قرآن پاک ہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کا ادب کرو، والدین کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، پیر کا ادب کرو. اچھا پیر ڈبا پیر نہیں، اچھا پیر. اور جناب والا اسی طرح کوئی عالم دین، مفتی یا وقت کا بادشاہ، اسلامی حکمران کا بادشاہ بھی آ جائے تو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. کیا جی سمجھ آئی بات؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے میرے ساتھ ہیلپ کروائی، بہت آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. بیٹھ جائیں. تو بندہ جناب والا کھڑا ہو سکتا ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھ آ گیا؟ یہ کون کون آئے تو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر بھی رہا ہو تو پھر بھی ان کے ادب کے لیے کھڑا. اگرچہ ذہن بات تسلیم نہیں کرتا کیونکہ قرآن پاک ہے، لیکن قرآن پاک ہی سکھاتا ہے کہ جناب والا اپنے والدین کا ادب کرو، والدین کے ساتھ پیار کرو، شفقت کرو، محبت کرو. ہاں جی، کہ قرآن پاک ہی سکھاتا ہے ہم کو. ہاں جی. اچھا جی، ایک اور بات، دوسرا سوال. بازاروں کے اندر اگر لوگ مشغول ہوں اپنے کام کاج میں اور اپنا کام کر رہے ہوں، اپنی مصروف، کوئی سبزی والا بیٹھا ہے، کوئی پرچون والا بیٹھا ہے، تو کیا جناب والا وہاں پر بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سمجھ آیا سوال؟ بازاروں کے اندر جہاں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، اپنا اپنا کام کاج کر رہے ہوں، کیا وہاں پر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ناجائز ہے، نہیں کر سکتا. ہاں جی. تو وہاں پر اس کو جناب والا بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہی ہے جناب والا تو پھر خاموشی سے، سکون سے تلاوت کر سکتا ہے، یا اپنی دکان کے اندر تلاوت کر لے اگر کوئی دکاندار ہے. ہاں، اگر وہ بازار کے اندر لوگ مشغول نہیں تھے بلکہ قرآن سننے کے لیے بیٹھے یا کھڑے تھے تو پھر قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے. سمجھ آگے دونوں سوال؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں لگانا چاہیے ان کو بھی، وہی حکم ہے اس کا. ہاں تو تلاوت ہی ہو رہی ہے نا، جس طرح شبینے پڑھے جاتے ہیں. اب شبینوں کے متعلق جو ہے علماء کا اختلاف ہے کہ اسپیکر میں نہیں پڑھنے چاہیے، کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ تکلیف میں ہوتے ہیں، شبینہ پتہ نہیں جانتے بھی ہیں کہ نہیں. ہاں جی، یہ ابھی بھی دیہاتوں میں چکوک کے اندر رواج ہے ابھی بھی، کہ لوگ جو ہے پوری رات میں قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، اسپیکر پہ پڑھنا ہوتا ہے. اب اسپیکر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک آبادی ہوتی ہے. اب یہ اسپیکر چلائیں مسجد کا تو آبادی ہے نا قریب قریب، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کسی کو آواز، اگرچہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن شریعت یہ کہتی ہے کہ تکلیف نہیں دینی کسی کو. تو ایسی صورت میں بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے قبلہ، اسپیکر میں بھی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ لوگ تو اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے. اور اگر کرنا بھی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اگر کرنا بھی ہے تو اکیلے بیٹھ کے کریں نا تلاوت، ثواب تو ہے، جب کریں گے ثواب ہے. اب اسپیکر پہ چلانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ اسپیکر پہ چلائیں گے. بہتر یہ ہے کہ اتنی آواز نکالے، اتنی آواز کرے جو خود کانوں تک اس کے آ سکے، بس. اس سے اس کو ثواب دگنا ہوگا، نہیں تو الٹا ثواب کمانے کے چکر میں گناہگار ہو جائے گا. سمجھ آئی بات جی؟ کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے